کہ بڑے بڑے اساتین اکابرین انہوں نے اس عقیدہ پر رد کیا کہ کسی نبی ولی کی قبر پہ جا کر یوں کہنا کہ ادعو اللہ، کہ تو میرے لیے اللہ سے دعا کر، یا ان سے طلب الشفاعت، تو یہ سب حضرات کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ بدعیہ ہے اور یہ عقیدہ درست نہیں، خالصتاً شرکیہ نظریہ اور بدعیہ نظریہ ہے۔ اس پر چند عبارات تو میں نے پیش کر دی، لیکن اسی سلسلہ میں چند عبارتیں اور بھی سن لیں تاکہ جو لوگ جن کو قرآن سے مزہ نہیں آتا اور اکابرین کی عبارتوں سے ان کی تسلی ہوتی ہے، چلو ان کی بھی تسلی ہو جائے۔ اس پر آج کل پروپیگنڈا یہی ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو بات کرتے ہیں ہمارے اکابر کے خلاف ہے، اور پھر جو اکابر کی فہرست پوچھی جائے بھئی تمہارا اکابر کون ہے، وہ صرف بر یا بر ہی بنتا ہے، آگے پتہ نہیں ہوتا کہ اکابر کون ہے۔ میں جن حضرات کی بات کر رہا ہوں یہ وہ ہیں جو آپ کے اکابر کے بھی اکابر ہیں، یہ ان کے بھی بڑے ہیں۔ تو اس پر چند عباراتیں، ایک عبارت ہے، فرمایا کہ جو آدمی انبیاء اور اولیاء کی قبروں پہ جا کے ان کو پکارتا ہے اور ان سے طلب شفاعت، طلب دعا کرتا ہے، تو وہ اس کا اصل حکم کیا ہے؟ اس پر صاف فرماتے ہیں اما دعاء الرسول وطلب الحوائج منہ وطلب شفاعتہ عند قبرہ او بعد موتہ فہذا لم یفعلہ احد من السلف۔ یہ ایسا عقیدہ ہے کہ کسی قبر پہ جا کے طلب شفاعت کرنا اور دعا کرانے کی درخواست کرنا، یہ وہ عقیدہ ہے کہ لم یفعلہ احد من السلف، کہ سلف صالحین میں سے کسی ایک کا بھی یہ عقیدہ نہیں، کسی نے بھی یہ کام نہیں کیا، جو پہلے صحابہ تابعین یہ حضرات گزرے ہیں۔ اور فرمایا کہ ھذا کلہ من فعل النصارى، یہ سب کا سب عیسائیوں کی نقل ہے۔ جیسے عیسائی حضرت عیسیٰ کو پکارتے ہیں اور بی بی مریم کو پکارتے ہیں، یہ بھی بالکل عیسائیوں والا عقیدہ ہے کہ ما فوق الاسباب امور میں کسی کو یوں کر کے پکارنا، چاہے غائب کو یا کسی میت کو اس کی قبر کے پاس سے یا دور سے۔ تو اسی طرح یہ قاعدہ جلیلہ ہے، جلیلیہ، اس میں پوری بحث کی ہے اور فرماتے ہیں وَلَا فَعَلَهُ أَحَدٌ مِّنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ۔ یہ جو کام ہے کسی قبر پہ دعا کروانا اور یہ کہنا کہ میرے لیے دعا کر، یہ کام کسی ایک صحابی نے نہیں کیا، وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ، اور کسی تابعی نے بھی یہ کام نہیں کیا، وَلَا اِسْتَحْسَنَهُ أَحَدٌ مِّنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، اور مسلمانوں کے اماموں میں سے کسی ایک امام نے بھی اس کو صحیح قرار نہیں دیا۔ یہ امام ابن تیمیہ ہے،
جس کو سید محمود امام ذہبی جیسے حضرات شیخ الاسلام کہتی ہیں۔ آج کل تو شیخ الاسلام بہت ہیں جو حقیقت میں چھک کھل اسلامی اور عنوان بورڈ ہے شیخ الاسلام ہونے کا، حقیقتاً شیخ الاسلام کا لقب وہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ان کو دیا گیا اور بڑے بڑے حضرات نے دیا، کسی معمولی آدمی نے نہیں۔ حتیٰ کہ امام ابن تیمیہ کی جلالت اور ان کی قدر اس قدر عظیم ہے کہ لاہور کا وہ ڈاکٹر طاہر القادری اس نے بھی الاستغاثہ میں تسلیم کیا کہ حافظ ابن تیمیہ جو بات کر رہے ہیں یہ بات بالکل حق ہے۔ اس کی کتاب میرے پاس موجود ہے، اور کہتا ہے کہ ہمارے بریلویوں نے علامہ ابن تیمیہ کی بات کو سمجھا نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ بات ٹھیک ہے، بریلویوں کو سمجھ ہے حلوے کی، چاولوں کی، برانیوں کی اور بریانیوں کی، انہیں یہ نہیں پتا کہ علامہ ابن تیمیہ نے کیا کہا۔ تو ڈاکٹر طاہر القادری نے خود کہا ہے کہ ہمارے حضرات امام ابن تیمیہ شیخ الاسلام کی بات سمجھ نہیں سکے، انہوں نے بات بڑی پتے کی ہے اور زبردست کی ہے۔ تو حق وہی ہوتا ہے جس کا مخالف بھی مجبور ہو کر اقرار کرے۔ یہاں پر ایک اور عبارت فرماتی ہیں ان الذین یدعون الانبیاء والصالحین بعد موتہم عند قبورہم من المشرکین الذین یدعون غیر اللہ کالذین یدعون الکواکب والذین اتخذوا ملائکۃ والنبیین اربابا۔ فرمایا کہ بل ان الذین یدعون الانبیاء، بے شک وہ لوگ جو انبیاء کو پکارتے ہیں، والصالحین اور نیک لوگوں کو پکارتے ہیں، بعد موتہم ان کی موت کے بعد، عند قبورہم ان کی قبروں کے پاس کھڑے ہو کر۔ اب یہاں دور کی بات بھی نہیں، عند قبورہم ان کی قبروں کے پاس کھڑے ہو کر وہاں جو پکارنے جاتے ہیں۔ تو فرمایا یہ کون ہے؟ من المشرکین، یہ مشرکوں میں سے ہیں، مومنوں میں سے نہیں، موحدین میں سے نہیں۔ من المشرکین الذین یدعون غیر اللہ، یہ ان مشرکوں میں سے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارنے والے ہیں۔ اور کالذین یدعون الکواکب، یہ ان مشرکوں کی جنس سے ہیں جو ستاروں کو پکارتے ہیں، والملائکہ اور فرشتوں کو پکارتے ہیں، اور تماثیل کو پکارتے ہیں، والنبیین اربابا من دون اللہ، جنہوں نے فرشتوں اور انبیاء کو اللہ کے سوا مشکل کشا بنایا۔ تو اس جنس کے مشرکوں سے ہیں جو عند القبور جا کر بھی، قبروں کے اوپر جا کر بھی سما کے عقیدے سے انبیاء کو پکارتے ہیں یا صالحین کو پکارتے ہیں۔ اب یہ بھی علامہ ابن تیمیہ ان کی عبارت اسی طرح فرماتی ہیں فَهَذِهِ الْأَنْوَاءُ مِنْ خِطَابِ الْمَلَائِكَةِ وَالْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ بعد موتہم عند قبورہم۔ فرمایا کہ یہ جو خطاب ہے سما کے عقیدے سے انبیاء کو پکارنا، فرشتوں کو پکارنا، ما فوق الاسباب سننے کا عقیدہ رکھ کر، یہ ہوا اعظم انواع الشرک الموجود فی المشرکین، یہ سب سے بڑا شرک ہے جو آج مشرکوں کے اندر موجود ہے، اور مشرک یہ شرک کر رہے ہیں۔ یہ بھی اسی قاعدہ کی عبارت ہے۔ اسی طرح اور امام محمد جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں،
وہ اپنا مذہب کتاب الآثار میں بیان کرتے ہیں کہ قبروں کی زیارت جائز ہے، یجوز زیارت القبور، اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ قبرستان کی زیارت کرنا یہ جائز ہے ایک، لیکن شرطیں دو ہیں۔ آج لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ قبروں کی زیارت سے روکتے ہیں، ہم قبروں کی زیارت سے نہیں روکتے، زیارت کے نام پہ شرک کو بدعات سے روکتے ہیں، شرک اور بدعت سے روکتے ہیں۔ امام محمد رحمہ اللہ انہوں نے صاف فرمایا کہ قبروں کی زیارت بالکل جائز ہے، قبرستان کی زیارت جائز ہے، لیکن مقصد دو ہوں۔ ایک مقصد الدعاء للمیت، الدعاء للمیت، کیا لفظ ہے؟ الدعاء للمیت یا الدعاء من المیت؟ الدعاء للمیت، میت کے لیے دعا کرنا۔ جب آپ قبرستان جائیں گے ظاہر بات ہے آپ کا دل نرم ہوگا، اور جب قبروں کی زیارت ہوگی موت کی یاد آئے گی، اور آدمی کا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ مضبوط ہوگا، اور جب دل نرم تو نرم کی دل کی دعا اور زاری والی دعا عند اللہ زیادہ قبول ہوتی ہے۔ تو وہاں جب دعا ان کے لیے دعا کرنی ہے، الدعاء للمیت۔ اور فرمایا دوسرا کہ آخرت کی یاد، تذکیر آخرت، آخرت کا، قیامت کو، موت کو یاد کرنا، یہ دو مقصد ہیں قبرستان کی زیارت کے، چاہے پیغمبر کی قبر کی زیارت ہو، ولی اللہ کی قبر کی زیارت ہو، یا عام قبرستان کی زیارت ہو، تو دو ہی مقصد ہیں۔ ایک الدعاء للمیت، ان کے لیے دعا کرنی ہے، البتہ اتنا فرق ضرور ہے، جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت ہوگی تو دعا ان کی شایان شان ہوگی، اور ان کی شایان شان دعا کا نام ہے درود۔ آپ کے حق میں جو دعا آپ کی شایان شان ہے وہ ہے درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ہے دعا جو پیغمبر کی شایان شان ہے، اور یہ دعا وہاں کی جائے گی۔ تو جہاں بھی قبر کی زیارت ہو، زیارت جائز، لیکن اس میں کوئی ممنوع چیز نہ ہو، کوئی بدعت شامل نہ ہو، کوئی شرک شامل نہ ہو، کوئی حرام چیز شامل نہ ہو۔ قبرستان کی زیارت کرو، لیکن فرماتی ہیں کتنے مقاصد کے لیے؟ دو، الدعاء للمیت، میت کے لیے دعا، اور دوسرا آخرت کی یاد۔ یہ لکھ کر امام محمد فرماتی ہیں وَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ، یہی ہمارا مذہب ہے، اور وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حنیفہ، اور یہی امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مذہب ہے، اور ہمارا مذہب ہے۔ اب ذرا آپ اندازہ کریں، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا بھی مذہب یہی، امام محمد امام ابو یوسف کا مذہب بھی یہی، جو بڑے بڑے کبار امام، بڑے بڑے آئمہ ہیں، تابعین میں بڑے اساتین ہیں۔ اور میں نے یہ آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ یہ وہ شخصیت ہے کہ امام بخاری جیسے جلیل القدر شخصیت، امام مسلم، اور اس طرح بڑے بڑے محدثین، یہ امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، شاگردوں کے شاگرد۔ بلکہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ، ان کے پہلے استاد ابو حفص الکبیر، یہ خود امام صاحب کے تلامذہ میں سے ہیں، شاگردوں میں سے ہیں، یعنی جس کو آپ کہتے ہیں الف با پڑھانا، تو امام بخاری کی الف با بھی امام ابو حنیفہ کے شاگردوں سے آئی ہے۔
اس لیے آج کل بعض لوگ امام بخاری کا نام لے کے امام ابو حنیفہ پہ تبرہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد کچھ لوگ ضد میں آ کر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا نام لے کر امام بخاری پہ تبرہ کرتے ہیں۔ خبردار، دونوں پہلو خطرناک ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ادب اور ان کے مقام بھی ایمانیات کے تحفظ کے لیے ضروری ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کی عظمت شان اور ان کی جلالت پر بھی اعتماد وہ بھی ضروری ہے۔ اس لیے ہم تمام ائمہ کا احترام کرتے ہیں، اور یہی ہماری خصوصیت ہے۔ باقی آپ دیکھیں گے ہر مذہب میں یا بغض ہوگا یا غلو ہوگا۔ یہ اشاعت التوحید و سنہ ہے جن میں بغض بھی نہیں، غلو بھی نہیں۔ رافضیوں کو دیکھو تو بعض افراد کے ساتھ غلو اور بعض سے بغض ہے، اکثر سے بغض ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ حضرت علی کا نام لیں گے، وہ بھی صرف نام کی حد تک غلو ہوگا۔ حضرت حسن حسین کا نام لیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو بظاہر محبت کا اظہار ہوگا، اور لیکن وہ بھی محبت کون سی؟ الوہیت والی۔ ان کو مشکل کشا، حاجت روا، ان کی سور و پکار الوہیت والی، اور کچھ نبوت والی عصمت کا عقیدہ کہ امام ہمارے معصوم ہیں اور ان پہ وحی کا نزول ہوتا ہے، ان پہ فرشتے آتے ہیں، اور ان کو تحلیل و تحریم احکام کو بدلنے کا اختیار ہے۔ یہ اس طرح کے جو بعض خواص الوہیت، بعض خواص نبوت کو ان میں مانتے ہیں، تو یہ غلو ہے۔ اور جہاں بغض ہے تو ابو بکر و عمر عثمان سے اس بدبخت ٹولے کو بغض ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی اور بغض ہے۔ اسی طرح بعض اپنے آپ کو سنیت کے علمبردار اور سنی کہلوانے والے، وہ بھی حضرت معاویہ کے ساتھ بغض رکھتے ہیں۔ اب تو بریلویوں میں بھی کئی دھڑے ہو گئے جو کھل کر حضرت معاویہ کی مخالفت پہ اکٹھے ہو گئے، اور باقاعدہ ان کے نیٹ پہ بیان آنے شروع ہو گئے۔ تو بہرحال بعض صحابہ سے بغض، بعض سے غلو، تو ہمارے ہاں یہ دونوں پہلو خطرناک ہیں۔ ہم سب صحابہ سے محبت رکھتے ہیں۔ اسی طرح ائمہ کے بارے میں بعض غالی ہیں، بعض بغیض ہیں، بغض رکھتے ہیں، جیسے غیر مقلدین۔ غیر مقلدین میں ائمہ اربعہ کا بغض ہے، امام ابو حنیفہ کا خاص کر، جیسے رافضی صدیق کے نام سے جلتا ہے، اسی طرح غیر مقلد امام ابو حنیفہ کے نام سے جلتا ہے۔ کوئی بغض ہے صالحین سے اور اہل اللہ سے بغض ہے، تو ان کے اندر بغض آیا، اور بعض کے اندر غلو آیا، اور بعض اندھے مقلدین انہوں نے غلو کیا اور اماموں کا عصمت کا درجہ مان لیا۔ ہم کہتے ہیں دونوں پہلو خطرناک ہے۔ ہمارے ہاں اسی طرح جو حنفی ہیں، بعض احناف، بعض شوافی اور اس طرح کے لوگ، انہوں نے فقہا کی طرف میلان زیادہ کیا اور ائمہ حدیث کے ساتھ بغض رکھا، اور ہم کہتے ہیں یہ پہلو بھی خطرناک، اپنے آپ کو حنفیت کی طرف منسوب کرنا، جو کسی مذہب منتسب کے ساتھ نسبت کرنا، وہ ہرگز نہیں سکھاتا کہ محدثین کے ساتھ دشمنی ہو، جب محدثین کا بغض ہو۔ ہم کہتے ہیں محدثین کا بھی احترام ضروری، فقہا کا بھی احترام ضروری۔ تو امام محمد کی بات عرض کر رہا تھا، جلیل القدر ائمہ میں سے، فرماتے ہیں قبرستان کی زیارت کے دو مقصد ہیں۔ اب اگر کچھ بھی گنجائش ہوتی تو امام محمد کہہ دیتے جو انبیاء اولیاء کی قبروں پہ جاؤ نا، تو ایک تیسرا کام بھی ہے، ان سے سفارش کرواؤ، ان سے طلب دعا کرواؤ۔ نہیں، فرماتے ہیں ہمارا مذہب یہ ہے
جس قبر پہ بھی جاؤ دو مقاصد کے لیے، ایک قبر والے کے لیے دعا اور دوسرا اپنی موت کو یاد کرنا اور اپنی آخرت کو یاد کرنا، یہ دونوں چیزیں ہیں۔ اس پر فرماتے ہیں اما زیارت البدعیہ، تو زیارت بدعیہ، جس زیارت بدعت وہ کیا ہے؟ این یطلب من المیت الحوائج، کسی میت سے حاجتیں طلب کرنا، یہ زیارت بدعیہ اور حرام ہے، ناجائز ہے۔ اور فرمایا با یطلب من الدعاء والشفاعت، اور طلب کرے دعا اور شفاعت یہ کسی قبر پہ جا کے، تو یہ ہے زیارت بدعیہ، یہ زیارت جائز نہیں۔ اب اس سلسلہ میں جو یہ غالی حضرات شبہ پیش کرتی ہیں، میں اس کی طرف آتا ہوں جو اصل میرا مقصد تھا۔ یہ آیت ہے سورۃ النساء کی، اس میں آ رہا ہے بلو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لہم الرسول، یہ آیت پیش کی جاتی ہے۔ کہتی ہیں آیت کا ترجمہ یہ ہے بلو انہم، اگر وہ منافقین اذ ظلموا، جب ظلم کرتے ہیں اپنی جانوں پر، ظلموا انفسہم جاؤوک، آ جاتے تیرے پاس میرے پیغمبر، فاستغفر اللہ، پس وہ خود بھی اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے، لوجد اللہ توابا رحیما، تو البتہ پاتے اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا۔ یہ آیتیں بلو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک، اس پر لوگ بڑا زور لگاتی ہیں، اور رافضی بھی، رضا خانی بھی، اور آپ کے للڑ بھی، یہ تینوں فرقے اس آیت کو پڑھ کے دھوکہ دیتی ہیں۔ دعویٰ یہ ہے کہ انبیاء کی قبروں پہ جا کر یہ دعا کروانا کہ آپ میرے لیے دعا کرو، یہ جائز ہے۔ یہ دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ تو قرآن سے ثابت ہے۔ بھئی قرآن میں کہاں ہے؟ کہتے ہیں یہ آیت ہے بلو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک، اگر وہ ظلم، اگر بلو انہم، اگر وہ لوگ جب ظلم کرتی ہیں اپنی جانوں پر، جاؤوک، تیرے پاس آتے اور اللہ سے معافی مانگتے، رسول بھی ان کے لیے اللہ سے معافی مانگتا، تو اللہ توبہ قبول کرنے والا، اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا پاتے۔ فرماتے ہیں یہاں سے پتہ چلا قبروں پہ جا کے سفارشیں کرانا جائز ہے۔ اب آپ ان کی دیانت کا بھی اندازہ کریں، آگے ہوتی ہے جھلی عوام، سبحان اللہ۔ ان کو کہو مولوی صاحب ختم نہیں پڑھنا، آیت کا ذرا ترجمہ سنا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر قبر کی بات ہی کوئی نہیں، یہاں پر بات یہ ہے، پوری بات سمجھو، بلو انہم، یہ انہم کون ہے؟ ان کا پیچھے ذکر ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ فرمایا کہ یہ جو پیور منافق ہیں، کھرے منافق بے ایمان، یہ پیغمبر کا فیصلہ نہیں مانتے اور طاغوت کے فیصلے پہ راضی ہیں، اور پیغمبر کریم کے خلاف بد زبانی کرتے ہیں، بک بک کرتے ہیں، اور جب پکڑے جائیں
تو کہتے ہیں نہیں جی ہمارا یہ مقصد نہیں تھا، توبہ توبہ ہم آپ کے خلاف بھی کوئی بات کر سکتے ہیں۔ تو اب اللہ نے فرمایا کہ یہ جو منافقین ہیں اور بک بک کر رہے ہیں، اگر یہ سچے دل سے توبہ کرنا چاہتے تو پیغمبر کریم کے پاس آتے، کیونکہ پیغمبر کا انہوں نے دل دکھایا ہے، اور پیغمبر کریم کے پاس آ کر پیغمبر خود بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم توبہ کر رہے ہیں، آئندہ ہم بکواس بازی نہیں کریں گے اور پیغمبر کریم کی توہین نہیں کریں گے۔ یہ خود بھی توبہ کریں اور پیغمبر کریم بھی ان کے لیے دعا کرے، اللہ ان کی توبہ قبول کر لے گا۔ آیت کے یہ معنی ہے۔ اب وہ جو حضرات ہیں ان کے علماء سے میری گزارش ہے کہ اس آیت کی کیوں تعریف کرتے ہو؟ تمہاری عوام تو جیسے تم بات کرو انہوں نے تو سبحان اللہ کہنی ہے، تو قرآن کو کیوں بگاڑتے ہو؟ تم اگر صاف ستھرا ویسے ہی کہہ دو کہ حضرت کا بیان ہے تو تمہاری عوام تو ماشاءاللہ اس کو بھی مان لے گی، لیکن سوال یہ ہے کہ قرآن مقدس کی آیت کو بگاڑنے کا کیا مطلب ہے؟ تو اب یہ آیت وَلَوْ أَنَّهُمْ، ان مولویوں سے میری گفتگو ہے کہ اس آیت کے کس لفظ کا معنی ہے کہ قبر پہ جا کے سفارش کرواؤ، اس لفظ کی ذرا نشاندہی کی جائے۔ ایک نمبر دو یہ وہ کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ، اس میں ہم بھی ہیں، ہم ضمیر کے مرجع میں ہم بھی ہیں۔ میں نے کہا بارے کی بات ہے، اگر تم آتے ہو ہوم میں تو ہم تمہیں لے آتی، لیکن یہ ہوم میں آنا بڑا مہنگا پڑے گا۔ یہ تھوڑی سی بات ان مولویوں کے لیے جو ہوم کا فرض بننا چاہتی ہے۔ وہ کہتے ہیں انہم، یہ ہم بھی ان میں ہیں۔ کن میں؟ ہم ضمیر کا مرجع منافقین۔ کیا خیال ہے ملنا ان کے ساتھ؟ وہ مولوی کہتے ہیں ہمیں بھی ان میں سے سمجھو، ہم کہتے ہیں تم مشرک ٹھیک ہو منافق نہ بنو، تم مشرک ٹھیک ہو۔ وہ کہتے ہیں نہیں، انہم، اس میں ہم میں۔ میں کہتا ہوں مہربانی کرو تم ادھر نہ ہو، تم ادھر جاؤ۔ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، المشرکین کا فرد بنو، وہ بھی قرآن کا لفظ ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں ہم بھی ان منافقین کے اندر ہیں۔ ہمیں اللہ نے فرمایا کہ یہ منافق جب قرآن کا فیصلہ نہ مانیں اور طاغوت کی طرف جائیں، اور یہ منافق جب پیغمبر کی توہین کریں تو ان کی توبہ کی صورت یہ ہے کہ پیغمبر کریم کے پاس آئیں، پیغمبر کو بھی راضی کریں اور اللہ سے بھی معافی مانگیں، رسول پاک بھی ان کے لیے استغفار کرے، ان کی توبہ قبول ہوگی۔ تو میں کہتا ہوں مولوی صاحب تم بھی ان لوگوں میں شامل ہو یا نہیں؟ اگر تم ہو شامل تو بحث ہی ختم، اگر تم شامل نہیں پھر اس آیت کی تعریف کیوں کرتے ہو؟ اس آیت کا معنی کیوں بگاڑتے ہو؟ بس یہ تو ان کے ساتھ بات ہے۔ دوسری بات سمجھو، یہاں پر ڈنڈی کیا لگائی جاتی ہے؟ جاؤکا۔ جاؤکا کا معنی ہوتا ہے تیرے پاس آئیں۔ مولوی جہاں سے ڈنڈی لگاتے تیری قبر پہ آئیں، تیری قبر پہ آئیں۔ جاؤکا، اگر جہاں ہوتا جاؤ قبرہ کا، تیری قبر پہ آئیں پھر تو بات ہوتی، لیکن جہاں پر ہے جاؤکا، آپ کے پاس آئیں۔ اور تمام فقہا متفق ہیں کہ قبر پہ جانا اس شخص کی طرف جانا نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم موت کے بعد فارق الدنیا، دنیا سے جدا ہو گئے، خرج من الدنیا حتی لقی اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سالم جہان سے جدا ہو گئے۔ اب موت کے بعد ملاقات کی صورت موت ہے۔ تم پتہ نہیں سمجھے بھی ہو، موت کے بعد ملاقات کی صورت موت ہے۔ مجیت الی الرسول تب بن سکتی ہے، پہلے مرنا ہوگا۔
وہ حضرت بلال ہے، اور بھی بہت سارے صحابہ سے مروی ہے، جب موت کا وقت آیا تو خوش ہوئے اور بڑے بےتاب ہوئے۔ بعض نے پوچھا کیوں؟ ہنس پڑے کہ غدن نلقا محمدن و حزبا، ہمیں خوشی یہ ہے کہ اب محمد مصطفیٰ اور ان کی جماعت سے ملاقات ہونے والی ہے، اور وہ سبب اس کا موصل الی الحبیب وہ موت ہے، وہ موت ہے۔ تو موت کے بغیر، رسول کی موت کے بعد مجیت الی الرسول یہ ممکن ہی نہیں۔ تو مولوی صاحب کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ جاؤ قبرہ کا نہیں، اس کو قبر پہ فٹ کرنا یہ خالصتاً تحریف ہے اس آیت کی، اور اس آیت کا مفہوم بدلنا ہے۔ ورنہ تیسری بات بھی سن لے، مولوی صاحب کہتے ہیں جاؤ کا ہے نا، تیرے پاس جائیں، یہ آیت موت کے ساتھ خاص نہیں، موت کے بعد بھی جایا جا سکتا ہے، موت کے بعد بھی یہ حکم عام ہے۔ میں نے کہا بہت اچھا، پہلا تو نے اپنے آپ کو سمجھا منافق، ہم ضمیر کے مرجع میں آیا۔ دوسرا جاؤ کا، اس کی تحریف کر کے اس کو بنا لیا جاؤ قبرہ کا، لیکن بات پھر بھی نہیں بنی۔ آگے آیت موجود ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، جاؤ کا یحکموک، جاؤ کا یحکموک، وہاں پر بھی آیا کا، یہاں پر بھی آیا کا۔ اگر جاؤ کا وفات کے بعد قبر مبارک پر بھی جایا جا سکتا ہے اور یہ اس جانے کو بھی شامل ہے، تو پھر یحکموک کا بھی اس کو بھی قبر سے فیصلہ کروا تاکہ تیرا کفر ساری دنیا پر واضح ہو۔ مولوی صاحب کہتے ہیں جو ہے نا یحکموک کا، یہ تو ہے آپ کی زندگی کے ساتھ خاص، اور جو جاؤ کا یہ موت کے بعد بھی حکم باقی ہے۔ تو میں نے کہا دونوں کا فرق بیان کر، وہ بھی کا یہ بھی کا، دونوں کا، یہ کا ہی تجھے کسی کا نہیں چھوڑے گا۔ جاؤ کا یحکمو کا۔ اب ذرا بات سمجھو، امام ابن تیمیہ نے اس پر زبردست بات لکھی اور فرمایا کہ جو لوگ اس آیت کا یہ معنی کرتے ہیں اور کہتی ہیں کہ اس آیت کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کر سفارش کروانا اور اس آیت سے ثابت ہے، تو فرماتے ہیں یخالفون اجماع الصحابہ، یخالفون اجماع الصحابہ، یخالفون بذالک اجماع الصحابۃ والتابعین وسائر المسلمین فإن أحدا منهم لم يطلب بعد الموت من النبی۔ فرمایا اس آیت کو ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤ کا، اس کا یہ معنی کرنا کہ قبر پہ بھی جا کے سفارش کرواؤ، یہ وہ معنی ہے جو صحابہ کے اجماع کے بھی خلاف، تابعین کے اجماع کے بھی خلاف اور تمام مسلمانوں کے اجماع کے بھی خلاف، اور قرآن مقدس کا وہ معنی جو جماعت صحابہ کے اجماع سے ٹکرائے، تابعین کے اجماع سے ٹکرائے، ائمہ مسلمین کے اجماع سے ٹکرائے، اسی کا نام تحریف ہے۔ اور تحریف قرآن یہ مستقل شعبہ کفر ہے۔ اگر ایک آدمی بڑا نیک اور متقی ہے اس میں کوئی دوسرا کفر نہیں، لیکن قرآن مقدس کی آیت کا مصداق بدلے یا آیت کا معنی مفہوم بدلے تو اتنا ایک آیت کا بھی مفہوم تحریف کرنے سے، مصداق بدلنے سے، معنی بگاڑنے سے، عمدن قصدن جان بوجھ کے اگر ایسا کرے وہ شخص کافر ہو جاتا ہے، چاہے باقی ساری وجوہ اسلام موجود ہو۔ تو میں نے آپ کے سامنے 3 باتیں کی سرسری، چاہ کے عوام بھی سمجھ لے۔ تو
جو خالصتاً علمی گفتگو ہے اس کو میں چھوڑ رہا ہوں کہ اس آیت کا تعلق قبر کے ساتھ ہرگز نہیں. اس آیت کا تعلق بات کس کی ہے کہ وہ منافق جو نبی کریم علیہ السلام کا دل دکھاتے تھے، آپ کو ایذا دیتے تھے، آپ کی بے ادبی گستاخی کرتے تھے، ان کو حکم ہوا ہے کہ اب اگر سچے دل سے توبہ کرنا چاہتی ہیں تو آؤ میرے محبوب کے پاس، ان کو راضی کرو. اور رضا کی علامت یہ ہوگی کہ پیغمبر بھی تمہارے لیے دعا کرے گا، تم بھی اللہ سے خود بھی معافی مانگو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور رحمت کر کے تمہاری توبہ کو قبول کر لے گا. یہ حکم ہوا. اب ایک ہے کہ بعد وفات کے آپ کی قبر پہ جا کے دعا کروانا، یہ قرآن مقدس کی کسی ایک آیت سے بھی ثابت نہیں. اب کرتے کیا ہے؟ قرآن سے جب بات نہیں بنی تو میں نے پہلی بات آپ کو کہی کہ بلو انہم، یہ آیت ہے بھی کس کے بارے میں؟ منافقین. اب ان سے پوچھو تم بھی ان میں داخل ہو یا نہیں ہو؟ اگر تم منافقوں میں داخل ہو تو پھر تو بات ہی واضح ہے، مسلمان کہلوانا چھوڑ دو. اور اگر تم منافقوں میں داخل نہیں تو پھر اپنے اوپر خود منافق والی آیت چسپا نہ کرو. چسپا بھی تمہارا لفظ ہے، وہ نہ فٹ کرو. ایک دوسرا، جاؤ کا ہے، جاؤ قبرہ کا نہیں. تیرے پاس آئیں اور آپ کے پاس آنا اس وقت تک ممکن تھا جب آپ دنیا میں موجود تھے. آپ کی وفات کے بعد آپ تک جانا ہی ممکن نہیں. اچھا، جہاں ایک فقہ نے مسئلہ لکھا کہ ایک آدمی قسم اٹھائے کہ میں فلاں آدمی کی ملاقات کروں گا، اس پہ قسم اٹھا لے، طلاق اٹھا لے. اب فلاں آدمی مر گیا اور یہ آدمی گیا اس کی قبر کے پاس، تو اس کی قسم ٹوٹے گی یا نہیں؟ اس پر کفارہ ہوگا یا نہیں؟ یہ مولویوں کو بھی مسئلہ بتا دینا. تمام فقہا کہتے ہیں اس پہ کفارہ نہیں ہوگا. تقید بالحیات، کیوں؟ ملاقات تب ہو سکتی ہے کہ اگلا آدمی زندہ موجود ہو، اور قبر پر جانا یہ ملاقات نہیں ہے. اگر یہ ملاقات ہوتی نا تو پھر جو آپ کی قبر پہ گیا وہ صحابی بنتا. جو آپ کی قبر پہ گیا کیا بنتا؟ ایمان ہوتا تو کیا بنتا؟ کیونکہ صحابی کہتے ہیں من لقی النبی، لقی النبی بالایمان، جو ایمان کی حالت میں لقی النبی، نبی پاک سے ملاقات کی. ملاقات، اور اگر یہ ملاقات ہوتی موت کے بعد، اس کو بھی ملاقات کہا جاتا، پھر آپ کی قبر پہ جانے والا وہ حاجی نہ بنتا، صحابی بنتا. اب تو اکثر حاجی جاتے ہیں نا، ویسے حج مکہ میں ہوتا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھو. حج سارا مکہ بھی ہے، مدینہ میں صرف زیارات ہے. حج پورے کا پورا مکہ میں مکمل ہو گیا، لیکن آپ کی قبر انور پہ جانے والا کوئی صحابی بنتا نہیں ہے. اور تیسری بات میں نے عرض کی کہ اگر یوں تم مانا کرو گے نا کہ موت کے بعد بھی حکم شامل ہے جاؤ کا، تو پھر فلا بربک لا یؤمنون حتی یحکموک، یہ حکم بھی شامل ہوگا. پھر مانا یہ ہوگا کہ آج بھی قرآن نے صاف فیصلہ دیا کہ پیغمبر کے علاوہ کسی سے فیصلہ کروانے والا جب تک رسول پاک سے فیصلہ نہ کروائے اس وقت تک وہ پکا کافر ہے. فیصلہ پیغمبر سے کروانا ہوگا. تو پھر میں پوچھتا ہوں، اگر جاؤ کا موت کے بعد شامل ہے تو جو حق کے موقع کو بھی کر، اور جتنے تیرے مفتی ہیں سب کے سب مرتد بنیں گے. کیونکہ پیغمبر کے ہوتے ہوئے، جو حق کے موقع کے ہوتے ہوئے کسی مفتی کو حاکم ماننا، اس سے فیصلہ کروانا، یہ خالصتاً فلا بربک لا یؤمنون کا مصداق ہے. اور اس پہ میرا فتویٰ نہیں، اس پہ قرآن کا فتویٰ موجود ہے.
تو اب دو ہی صورتیں ہیں، یا آیت کا معنی بگاڑنا چھوڑ دو یا مفتیان کرام کے القاب چھوڑ دو، پھر تمہارے فتووں کی کوئی حیثیت نہیں۔ پھر روایتوں کی اگر رسول پاک سے فیصلہ ممکن ہے اب بھی، فلا وربک لا یؤمنون، تو پھر آؤ فیصلہ رسول کا چلے گا۔ وہاں پر نہ ابو حنیفہ، نہ شافعی، نہ مالک، نہ بخاری، نہ مسلم، نہ ابو داؤد، نہ ترمذی، نہ ابن ماجہ کسی روایت کی طرف بھی نہیں جانے دیں گے، کسی فقیہ کی طرف بھی نہیں جانے دیں گے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، اس کا پہ پکا رہے، پھر فیصلہ ہوگا آپ کی قبر پہ جا کے، اور تینوں فرقے یہ زہر کا پیالہ پی لیں گے اور کبھی بھی پیارے پیغمبر کی قبر پہ فیصلہ کروانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کے ابو کی طرح ان کا دل بھی اندر سے مانتا ہے کہ نرا کوڑ ہے، نرا جھوٹ ہے، اندر سے مانتے ہیں، اوپر سے لڑائیاں جھگڑے، ورنہ جرأت کرے کوئی مولوی کہ جاؤ کا موت کے بعد بھی حکم جاری ہے تو یحکموک کا بھی جاری کر کے میرے نبی کی قبر سے فیصلے کروانے چاہیے۔ تمہارے دارالفتاء سارے دارالکفر بن جائیں گے، تمہارے دارالحدیث یہ سارے دارالضلالت بن جائیں گے، اور تمہارے یہ سارے مفتیان یہ پنڈت اور پادریوں کی حیثیت ان کی بن جائے گی۔ اگر اس آیت کو عام رکھا، اس لیے اپنے ہوش کے ناخن لو، آیت جاؤ کا جس طرح مجیت الی الرسول آپ کی زندگی کے ساتھ خاص تھی، اور آپ کی زندگی کے بعد، آپ کی موت کے بعد مجیت الی الرسول دنیا میں ممکن نہیں، اسی طرح فیصلہ اور حاکمیت رسول وہ بھی آپ کی زندگی تک براہ راست تھی، اب آپ کی موت کے بعد براہ راست یہ تحکیم ممکن نہیں، اس لیے اب فقہا کی بات، روایات کی بات اور کتابوں کی بات اور سنت فیصل بنے گی۔ اگر اس آیت کو عام رکھو گے تمہارے سارے اڈے ختم ہو جائیں گے، اور سب مدارس کو بھی تالا لگانا ہوگا، شیخ الحدیثوں کو بھی ریٹائرمنٹ پہ بھیجنا ہوگا، یا مولانا فضل الرحمان کے دھرنا میں بھیجنا ہوگا، ہر چیز کو ختم کر کے۔ خیر، یہ آیت تھی، اس کے ساتھ ملاتے ہیں دو گپے۔ یہ وہ جو عالمی مبلغ ہے آپ کا، وہ تو خیر اب انشاءاللہ اس کی حقیقت واضح ہو گئی ہے، اب تو سب بولنے لگ گئے۔ پہلے ہم مجرم تھے، اب بڑے بڑے مجرم کٹھے ہو گئے، لوگ کہتے توبہ، طارق جمیل کے خلاف اس نے بات کی ہے، ہاں تبلیغیوں کے نبی کے خلاف، بنڈیوں کے پیغمبر کے خلاف بات کی، وہ درجہ دیا، اور سارے بگڑ جاتے۔ اب ماشاءاللہ اب جو نئے نئے کام کر رہا ہے تو اب سارے بول رہے ہیں تو انشاءاللہ اور بھی کام نکھرے گا، بات ہمارے والی آئے گی انشاءاللہ۔ تو وہ بھی بڑا رو کر بیان کرتا ہے، عرابی آ گیا، آپ کی قبر مبارک پہ سر میں مٹی ڈالی، عرابی آ گیا۔ وہ عرابی تھا یا خود مولوی صاحب تھے؟ میں نے کہا عرابی آ گیا، صحابی کیوں نہیں آیا؟ عرابی آ گیا، صحابی کیوں نہیں آیا؟ حالانکہ یہی صحابہ آپ کی زندگی میں آپ سے دعا کروایا کرتے تھے۔ یہ میں دکھاؤں گا، آپ کی زندگی میں صحابہ آپ کے پاس آتے اور دعا کی درخواست کرتے، لیکن بعد وفات کے باوجود ضرورت کے ضرورتیں پڑتی رہی، لیکن کوئی ایک صحابی ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ان سے بڑا وفادار کون ہے؟ ذرا ثابت کرنا کہ ابو بکر صدیق گئے ہوں میرے نبی کی قبر پر دعا کروانے کے لیے، فاروق اعظم گئے ہوں
میرے پیغمبر کی قبر پہ دعا کروانے کے لیے حضرت عثمان گئے ہوں، میرا پیر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گئے ہوں حضرت نبی کریم علیہ السلام کی قبر پہ دعا کروانے کے لیے، حضرت عبداللہ ابن مسعود گئے ہوں، ابن عباس گئے ہوں، ابی ابن کعب گئے ہوں، یہ بڑے بڑے جلیل القدر محدث صحابہ مفسر صحابہ ان میں سے کوئی گیا ہو۔ حالانکہ یہ میں ثابت کرتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں میرے نبی کے صحابہ آپ سے دعا کروایا کرتے تھے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ موت کے بعد آپ کی قبر بھی مدینہ میں موجود، اور اس وقت یہ روزے بھی نہیں، جالیاں بھی نہیں، گنبد بھی نہیں، کوئی چیز موجود نہیں تھی، لیکن کوئی ایک صحابی بھی پیغمبر کریم کی قبر پہ جا کے دعا کی درخواست نہیں کرتا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ توجہ ہے؟ صحابہ نے یہ آیت پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی؟ یہ آیت میرے نبی کے صحابہ نے چنگی سمجھیے یا تواڈے مفتی صاحب چنگی سمجھیے؟ صحابہ یہ آیت پڑھ رہے ہیں، اٹھا بخاری، حضرت فاروق اعظم کے دور میں قحط پڑ گیا، قحط پڑا، بارشیں بند ہو گئی، فاروق اعظم آئے، ایک طرف میرے پیغمبر کی قبر جس نے مسجد نبوی دیکھی ہے، اس کے ساتھ ایک مسجد الغمامہ ہے، چھوٹی سی جگہ ہے، الغمامہ عیدگاہ ہے، وہ بالکل قریب چھوٹی چھوٹی چند مساجد، ایک اس میں الغمامہ عیدگاہ ہے، ادھر آپ کی قبر مبارک۔ لیکن حضرت فاروق اعظم اس جگہ پہ آئے، اس نشان پہ آئے، اور منبر پر حضرت عباس کو بٹھایا۔ حضرت عباس میرے نبی کے چچا، ان کو منبر پر بٹھا دیا۔ حضرت عباس کی داڑھی سفید تھی، اور فرمایا کہ تو دعا کر، چچا جی آپ دعا کریں اور ہم اس پہ آمین کہیں گے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پہ بیٹھے تو فاروق اعظم نے وہاں پر جملہ کہا، فرمایا عرض کی یا اللہ انا کننا نتوسلو پہ بھی دھوکہ نہ لگے۔ محدث کبیر علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ نے یا معنی کیا نتوسلو بے دعائے نبی کا، اللہ کے نبی جب زندہ تھے دنیا میں تھے تو ہم دعا کے لیے اللہ کے نبی سے دعا کروایا کرتے تھے۔ نتوسلو بے دعائے نبی، کہ آپ کے نبی کی دعا کروا کے ہمارا یہی توسل تھا کہ ہم کہتے اللہ کے رسول دعا کرتے تھے۔ آج محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں زندہ نہیں ہے، اس لیے نتوسل بعم نبیک، آج ہم دعا کے لیے نبی کے چچا حضرت عباس کو آگے کر رہے ہیں، اپنا قائد بنا رہے ہیں۔ اللہ ان کی دعا کو قبول کر۔ یہ طریقہ ہے میرے نبی کے صحابہ کا، قبر ساتھ موجود ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ اور میں کوئی گپ نہیں سنا رہا، البدایہ میں لکھا ہے، زرکانی نے لکھا ہے، فلانے نے لکھا ہے، یہ جو فراڈی بیان کرتے ہیں فلانی تاریخ میں آیا، یہ مسئلہ تاریخ شاریخ کا نہیں ہے، یہ مسئلہ عقائد کا ہے، اور یہاں دلیل بھی وہ دے جو عقائد میں معتبر ہو۔ تو خیر وہاں پر فرمایا سب صحابہ موجود ہے، کسی صحابی نے یہ نہیں کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، آیت نہیں پڑھی کسی ایک صحابی نے بھی۔ چلو حضرت فاروق اعظم اگر بھول گئے تو باقی صحابہ بتا دیتے۔ سورہ نساء میں یہ آیت ہے، پیغمبر کریم کی قبر قریب ہے تو آپ کی قبر پہ جانا چاہیے، لیکن نہیں، سب کے سب صحابہ خاموش ہے۔ اس کا نام ہے اجماع الصحابہ، اس کا نام ہے اجماع الصحابہ۔ امام نے ایسی بات نہیں کی کہ جو اس آیت کو قبر پہ فٹ کرتا ہے، یخالفون اجماع الصحابہ والتابعین، یہ صحابہ کے اجماع کے خلاف، تابعین کے اجماع کے خلاف۔ اور وہاں پر بھی کیسے دعا کرتی ہیں؟ حضرت عباس دعا کرنے لگے، فاروق اعظم
دیگر بھی دعا کرنے لگے تو ابھی تک حضرت عباس ممبر سے اترے نہیں تھے، اللہ نے بارش کا سلسلہ پہلے شروع کر دیا۔ اور یہ کننا نتوسل، یہ حوالہ دے رہے ہیں، وہ آپ نے سنا ہے اعرابی آیا تھا دیہاتی، جو بخاری کی حدیث ہے، اس میں ایک صاحب نے کہا تھا دعا کا، آپ نے دعا کی تھی اور ابھی آپ ممبر سے نہیں اترے تھے کہ بارش شروع ہو گئی تھی۔ خیر جہاں جی اعرابی آ گیا، آپ کی قبر پہ لیٹنیاں لگیں، لیٹنے لگی، سر میں مٹی ڈالی اور پھر چند اشعار پڑھے۔ عطا بھی بیان کرتا ہے، چند اشعار پڑھے، نودی من قبر ہی، قبر سے آواز آئی، قد غفر لک، تیرے گناہ معاف ہو گئے۔ میں نے کہا مولوی طارق صاحب کچھ حیا بھی ہونا چاہیے، اس روایت کی کچھ سند بھی ہے، سند بھی ہے۔ حیثم کون ہے؟ جو کذاب راوی، جھوٹے اور کذاب راویوں کی کذابوں روایت بیان کرنے سے شرم کرو۔ اس کی امام ابن تیمیہ نے، حافظ ابن القیم نے، بڑے بڑے ائمہ نے لکھا موضوع کذب مختلق، یہ نرا جھوٹ کا جھوٹ ہے، اس کی کوئی سند نہیں۔ تو قیامت کے دن خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ پیغمبر پہ جھوٹ بولتے رہے، اب پیغمبر کی قبر پہ بھی جھوٹ بولنا شروع کر دیا۔ اور جی عطا بھی بیٹھا تھا، یہ عطا بھی کون تھا؟ اس کے بارے میں علماء نے لکھا کان مشتہرم بالشراب، یہ مشہور شرابی آدمی تھا۔ اب طارق جمیل کو روایت مل گئی ایک شرابی کی، عطا بھی بیٹھا تھا۔ اور میں کہتا ہوں ذرا یہ بھی ہوش کر، یہ آپ کی قبر مبارک ام المومنین کے حجرہ میں تھی، ام المومنین حجرہ میں رہی آخری زندگی تک، آخر تک رہی، تو وہ اعرابی آپ کی قبر تک پہنچا کیسے؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ وہاں تو صحابہ کو بھی اگر آنا ہوتا تو پہلے ام المومنین سے اجازت لیتے، اور تو کہتے اعرابی پہنچ گیا، سر میں مٹی ڈالی، لگتا ہے کہ اس نے 4 مہینے لگائے ہوئے تھے، سر میں مٹی ڈالی، فلاں کیا، نرا جھوٹ۔ اور یہ راوی متہم بالزند کا، محدثین کہتے ہیں زندیق ہونے کے ساتھ متہم، یہ زندیق راویوں کی روایتیں ایسے چیز میں پیش کرنا یہ 2 نمبر کا فراڈ ہے۔ اس لیے یاد رکھ لو کہ یہ روایات چند وہ بھی موضوع من گھڑت جن کا نہ اگ نہ پچھ، ان کو پیش کر کے تو ہم ان سے پوچھتے ہیں پہلے یہ متعین کرو کہ تمہارا مستدل آیت ہے یا روایت ہے۔ اگر تمہاری دلیل آیت ہے تو لاؤ ایک آیت جس میں یہ ہو کہ انبیاء صالحین کی قبور سے طلب دعا یا دعا کروانا یہ ثابت ہوتا ہو کسی پیغمبر نے پیغمبر کی قبر سے دعا کروائی ہو، یا کسی صحابی معروف نے کسی نبی کی قبر سے جا کے دعا کروائی ہو، تو یا تابعی یا 4 اماموں میں سے کسی امام نے۔ لیکن میں پوری تحدی سے کہتا ہوں نہ آپ کو انبیاء کی سیرت سے یہ بات مل سکتی ہے، نہ صحابہ کی سیرت سے یہ بات مل سکتی ہے، نہ تابعین کی سیرت سے یہ بات مل سکتی ہے۔ رہ گئے متاخرین، سیوطی، سبکی اور ایسے لوگ، یہ خود مقلدین ہیں، اور مقلد کا قول فروعات میں بھی حجت نہیں ہوتا، یہ جائے کہ عقائد میں پیش کیا جائے فلانے بابے نے یہ لکھا، جہاں بابے شابے نہیں چلتے، جہاں اگر دلیل لانی ہے کتاب اللہ سے لا، دلیل لانی ہے سنت محمد مصطفیٰ سے لا، اور دلیل لانی ہے میرے نبی کے صحابہ سے لا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔